اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں، لولا کا معنی کیوں نہیں، انزل علیہ نازل کی گئی اس پر کوئی آیۃ من ربہ کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے، اس نبی پر کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارا گیا۔ عجیب بات ہے، قرآن پاک آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نشانی، کوئی اور معجزہ اتارا جائے۔ قل فرما دو، اے نبی ان سے فرما دو، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ یضل وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، اللہ اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے، اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، من اناب جو رجوع کرے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے نا، اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف لے کر آتا ہے۔ اور اس لوٹ آنے والے کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اللہ کی طرف وہ جاتے ہیں، اللہ بھی ان کو اپنی طرف لے کر آتا ہے۔ پہلا کام ہے ایمان لانا، ایمان کے لیے پھر دلی خواہش ہوتی ہے، خواہش کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتا ہے، بعد میں پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور تسلی پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ دوسرا اس کا مطلب یعنی ایمان کے بعد اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کر کے ان کو بڑی تسلی، بڑا سکون ملتا ہے۔ کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی اپنے گھر میں کام کاج میں، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی معاشرے کی پریشانیاں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے اور وہ ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی وحی کے ساتھ ان کو بڑی تسلی ملتی ہے۔ لوگ اپنی طرف سے مسئلے مسائل بیان کرتے رہیں، اپنی طرف سے ان کو دلی تسلی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آیت پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے، قرآن پاک حدیث کی بات ہو، اس کو مطمئن ہو کہ ان کے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا سن لو بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی، اللہ کی نصیحت کے ساتھ، یا اللہ کی یاد کے ساتھ ہی، یا اللہ کی وحی کے ساتھ ہی، تطمئن القلوب قلوب یعنی دل تسلی پاتے ہیں، دل اطمینان پاتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، طوبی لہم ان کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ ایک جنت کا مقام بھی ہے، جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، مقام نہیں درخت ہے جنت کا جس کا نام طوبہ ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے خوشحالی ہے، خوشحالی بھی ظاہر ہے اچھی چیز، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک اسی طرح ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، فی امت ایک امت میں، قد خلت من قبلھا یقیناً گزر چکی اس سے پہلے بھی، بہت سی امتیں، اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، لہٰذا یہ لوگ کہتے ہیں نشانیاں بتاؤ، نشانیاں بتاؤ، آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ کہ پہلی دفعہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہونا، یہ معاملہ انبیاء سے چلتا آ رہا ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کس لیے؟ لتتلوا تاکہ تم پڑھ کر سناؤ، تاکہ تم تلاوت کرو، پڑھ کے سناؤ ان کو، علیہم ان کو یعنی پڑھو ان پر، الذی وہ چیز، اوحینا الیک جو ہم نے وحی کی ہے، الیک آپ کی طرف، جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے اس کو پڑھ کر سناؤ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کو پڑھ کر سناؤ، قرآن پاک اور حدیث پڑھ کر سناؤ۔ وہم یکفرون بالرحمن حالانکہ وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رحمان کا، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن پاک سکھایا ہے۔ تو اللہ کی صفت اللہ کا نام رحمان ہے، تو وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے بسمک اللہم لکھا کرو۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تب بھی انہوں نے ایسے بات کی تھی، تو وہ بعض دفعہ کہتے تھے قالوا وما الرحمن، جب ان سے کہا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے تھے وما الرحمن انسجد لما تأمرنا، اور رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں؟ تو یہ رحمان کو نہیں، اللہ کے وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو ان کے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک اور دین ان کو سکھاؤ، ان کو پڑھ پڑھ کر بیان کرو۔ قولوا یاد رکھیں یہ جو ہے نا وحی ہے، قرآن پاک بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، اس لیے یہ ترجمہ تفسیر کیا جا رہا ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا وہ ان کو بتاؤ۔ قل فرما دو ہوا ربی وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی الہ سچا نہیں ہے، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، والیہ متاب اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور اس کی طرف میرا لوٹنا ہے، یہ متاب ہی ہے نا، اس کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ لیکن کیونکہ آیات کی وزن کو برابر کرنے کے لیے آگے سے چھوٹی یا جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو متابی تھا، متاب بن گیا۔
ولو ان قرآن، اور اگر ان کا یہ ایک اور بات کا جواب ہے، ولو ان، اور اگر قرآن کوئی ایسا قرآن پاک ہوتا، سیرت بہ الجبال، جس کے ساتھ پہاڑ چلائے جاتے، پہاڑ جس کے ساتھ چل پڑتے، چلائے جاتے مطلب ریزہ ریزہ ہو کر یا ساتھ ساتھ چلتے، یا حکم ہوتا قرآن پاک کہتا چلو تو وہ چلتے، او قطعت بہ الارض، یا ان کے ساتھ زمین قطع کی جاتی، یا اس قرآن پاک کے ساتھ زمین قطع کی جاتی، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، او کلم بہ الموتیٰ، یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، یا مردوں سے کلام کیا جاتا، کوئی قرآن پاک ایسا ہوتا نا جس کے ساتھ پہاڑ بھی چلائے جاتے، ساتھ قرآن پاک حکم دیتا تو وہ پہاڑ چلتے، یا قرآن پاک کے ذریعے سے زمین کو آرڈر ہوتا تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا مردوں کو حکم ہوتا کہ مردے بول پڑتے، اس کے باوجود انہوں نے پھر بھی نہیں ایمان لانا تھا، یعنی یہ آگے جواب خود بخود آ گیا، جواب یہاں محذوف ہے، چھپا ہوا ہے کہ وہ اگر یہ قرآن پاک کوئی ایسا ہوتا نا پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ دوسرا اس کا معنی یہی ہے کہ یہی تو قرآن ہے، اسی کے ذریعے سے سارے یہ لاجواب ہو چکی ہیں، یہ ایسا معجزہ ہے، اس کا جواب نہیں دے سکے، اس جیسی ایک صورت نہیں بنا کر نہیں لا سکے، یہی قرآن ہے، اس کے قرآن پاک کے ذریعے سے پہاڑ بھی چل جائیں، اس کے ذریعے سے زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کے ذریعے سے مردوں سے بات بھی کر لی جائے گی، یہی وہ قرآن ہے۔ اگر وہ اور قرآن تلاش کر رہے ہیں، یہی وہ قرآن پاک ہے، یہی وہ آیات ہیں، یہی وہ معجزہ ہے، یہی معجزے جو وہ مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے لیے ہے سارا معاملہ، سارا کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہی ہے، یہ اپنی ضد پر، اپنی ہٹ ترمیم پر اڑے ہوئے ہیں، اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ اب اللہ ان کو کیسے توفیق دیا جنہوں نے کفر کر لیا ہے۔ اب افلم ییأس الذین آمنوا، کیا نہیں نا امید ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا ابھی تک بھی ایمان والے نا امید نہیں ہوئے کہ یہ ضد کی بات، ضد پر اور کفر پر اور شرک پر اور دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ ان کو پتہ یہ سچے ہیں، کہ ابھی تک بھی مسلمان مایوس نہیں ہوئے ان کے ایمان لانے سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اب یہ مایوس جتنے انہوں نے دعوت دے دی ہے مسلمانوں نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا، پر ابھی تک بھی مایوس نہیں ہوئے۔ یہ ایمان کی ایک صفت ہے کہ بندہ مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، البتہ ہدایت دیتا سب کے سب لوگوں کو۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ جو لا کا معنی ہے نا، لا یزال مل کے بنتا ہے ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ زال کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، ختم ہو جانا، لا لگ گیا نہیں ختم ہونا، تو گویا کہ ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا۔ تصیبہم، ان کو پہنچتے رہے گی، قارعۃ، کوئی عذاب، کوئی سخت مصیبت اترتی رہے گی ان کافروں کو، بما صنعوا، اس سبب سے جو انہوں نے کیا۔ اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں کو مصیبت پہنچتی رہے گی، ان کو مصیبت یا سخت عذاب اس سبب سے کہ جنہوں نے کیا، جنہوں نے کفر کیا اس سبب سے ان کو مصیبت پہنچتی رہے گی۔ او تحلو، یا وہ اترتی رہے گی، قریب من دارہم، ان کے گھروں کے قریب، یعنی کہ پڑوس میں، ساتھ والے شہر میں، ساتھ والے گاؤں میں، وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی عذاب اترتا رہے گا۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ فتح مکہ، اللہ کا وعدہ یعنی فتح مکہ ہو جائے گا، اس سے پہلے ان پر عذاب اترتے رہے گا، جگہ جگہ ان پر اترے گا، یعنی کہ قریب بھی اترے گا، تو اس ڈر سے ایمان لائیں گے، ورنہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ڈر سے، خوف سے کہ کہیں ہم پر اتر جائے تب یہ ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں لائیں گے۔ اللہ مدہ حتیٰ کہ آخر کار اللہ کا وعدہ فتح مکہ ہو جائے گا۔ ان اللہ، بشک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں مخالفت کرتا میعاد، وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، خلاف ورزی نہیں کرتا۔